تو اسی کے بارے میں ایک روایت پہ سناتے ہیں عبداللہ بن مبارک، کہ انسان جب منتقل ہو جاتا ہے تو بہت چیزیں چھوڑتا ہے آدمی، جیسے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، چھوڑ جاتا ہے، ختم، نہ کارگو کر سکتے ہیں یہاں سے، نہ اس کو پہنچا سکتے ہیں، نہ پہنچ سکتی ہے، تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تو اس نے لکھا ہے کہ اس کو تو جس طرح جسم سے کپڑے اتارے جاتے ہیں نا، اسی طرح یہ جو جسم ہے ہمارا، اس کو بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے ٹرانسفر ہونے کے بعد، بلکہ مثالی جسم قائم کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یہ بھی ختم ہو جاتا ہے جسم، ایک مثالی جسم آ جاتا ہے اس کی جگہ پر، جیسے پوشاک بدلتے ہیں نا، اس طرح بدل جاتا ہے ہمارا جسم۔ تو اتنی عجیب چیز ہے، جس میں کتنی مختصر اور کتنی ختم ہو جانے والی چیز پہ انسان کتنی محبتیں کرتے ہیں۔ جب چیز سب چھوڑ جاتا ہے وہ، تو ظاہر ہے یہ تعلق ہوتا ہے رشتہ داروں کا بھی، دوستوں کا بھی، جاننے والوں کا بھی، تو غم کرتے ہیں، روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، گریا کرتے ہیں، دیر تک کرتا ہے کہ آستہ آستہ بھول جاتا ہے۔ خود اللہ کا بھی نظام ایسا ہے کہ صبر دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جاننے والے بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ روئیں گے میرے پیچھے جائیں گے تو افسوس بھی کریں گے، شاید اس کو علم بھی ہو جاتا ہو۔ علم تو ہوتا ہے جب مردے اور دیکھتا ہے کہ یہ چیخ پکار کر رہے ہیں تو کہتا ہے کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے، چیختے کیوں؟ وہ بات بھی کرتا ہے، سنتا بھی ہے۔ تو ایک چیز جو اس میں ہے، سب کچھ چھوڑتے ہیں، روتے ہیں، یاد کرتے ہیں اس کو، لیکن ایک کچھ جس کو وہ نہیں جانتا، جس کو اس کے ذہن میں نہیں ہوتا، جب یہاں انسان رہتا ہے اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا، جن کو وہ قریب سمجھتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب، بلکہ اتنے قریب کہ ان کا رونا دھونا تو یہاں تک ہے کہ وہ تو مریں گے خود اپنی فکر میں چلے جائیں گے، وہ کیا فائدہ دے گا ان کو رونا؟ کسی کا رونا انسان کو اس کو کیا فائدہ دے رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو اپنا غم دور کر رہا ہے، اب جدائی کی وجہ سے رو رہا ہے، اس کو کیا فائدہ مرنے والے کا؟ لیکن بعض چیزیں تو ایسی چیز چھوڑ کے جاتا ہے کہ اس کو خود پتا بھی نہیں کہ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے وہ، میرا اتنا ڈیپ تعلق تھا ان کے ساتھ، اتنا زیادہ میرے ساتھ ان کی نسبت تھی، کیونکہ وہ جو روتے ہیں ان کا رونا بڑا عجیب ہوتا ہے۔ اس پہ تو اللہ تعالیٰ حیران ہو جاتا ہے ان کے رونا پر بھی، کیونکہ ان کا رونا تو یہ تو نہیں ہے، ان کا رونا تو جو ہے وہ قیامت تک اس کو فائدہ دینے والی چیز ہے۔ وہ جو روئیں گے جس کا تعلق، وہ جو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ میں تعلق بناؤں اپنا، ان کے ساتھ دوستی کروں، وہ تو رشتہ داروں کے چکر میں، دوستوں کے چکر میں پڑا ہے، ان کا رونا تو ختم۔ وہ کیا چیزیں جو ایسی زبردست چیزیں جو اس کی یاد میں روتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، جو ان کو روتا دیکھتا ہے، چیختا دیکھتا ہے، ان کی محبت میں پوچھتا ہے، ماں یبکی کا عبدی، اللہ تعالیٰ کہ تم کیوں رو رہے اس آدمی کے پیچھے، اور تمہارا کیا تعلق تھا اس سے؟ نہ تم رشتہ دار ہو، نہ دوست ہو، وہ تو چپ بھی ہوگا رو کے، لیکن تم تو بڑے عظیم انداز سے اس کو یاد کر رہے ہو اور رو رہے ہو۔ تو پھر وہ جواب دیتے ہیں، رونے والی چیزیں جواب دیتی ہیں، کون ہے وہ؟ کیا چیزیں جو روتی ہیں اس کو یاد کر کے، جس کا تعلق بڑھ جاتا ہے؟ میرے بھائی وہ جگہیں ہیں، وہ راستے ہیں جن سے وہ گزرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ، دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک کا تو اتنا ڈیپ تعلق ہو جاتا ہے کہ جن جگہوں سے گزرتے ہیں پورا اٹلانٹک اس کو یاد کرتا ہے، پورا اوشن یاد کر رہے ہیں، اس کا دریا یاد کر رہے ہیں، آبشاریں یاد کر رہے ہیں۔ کبھی جائیں نا کینیڈا، آپ کیسے خوبصورت آبشاریں ہیں وہاں پر، جھیلیں دیکھیں آپ کینیڈا جا کر، ناروے جائیں، ادھر جائیں، ادھر جائیں، کیسی کیسی جگہیں سب پہچانتی ہیں انسان کو۔ اچھا ہم بھول بھی گئے سفر کر کے، کہتے ہیں جی 10 سال پہلے گئے تھے ہم فلاں جگہ پر، 15 سال گئے تھے وہاں پر، آپ کو کیا پتا کہ آپ کی تو بڑی پکی دوستی ہوگی ان کے ساتھ۔ وہ کون لوگ ہوں گے یار؟ وہی بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ ایسے انسان بنو کہ کائنات میں چلنے پھرنا بھی تیرے جو وہ کل سیرو پھر حدیث تو سیر کرتا ہے پھر نا دنیا کے اندر، وہ بھی تیرے لیے ناکام نہ ہو، وہ بھی تیرے فائدہ مند ہو جائے۔
اور دنیا کے ان سب چیزوں سے فائدہ مند ہوئے جس کو تو فائدہ مند سمجھتا تھا، جن سے تو محبتیں کرتا تھا، جن کے لیے تو مرتا تھا. ٹھیک ہے روئیں گے جب کریں گے، ان کی موت آئے گی تو ختم. وہ کہاں یاد کرتا ہے اس کو، اپنے فکر میں پڑ جائیں گے بیچاروں. اپنی فکر کرنی چاہیے حقیقت میں تو چلے ان کے لیے کیا رہوں گا، اپنی فکر کرو، سنیں ہی باتیں. بہت جلدی ہماری باری آنے والی، نیکسٹ تک کیوں لگی ہوئی ہے، جانے والے کے کیا کام کرنا، اس سے سبق سیکھو. تو کیوں ہوتے ہو؟ تو وہ جواب دیں گی. پھر جب وہ سمندر جواب دیں گے، رو رہے ہوں گے، پورا اوشن رو رہا ہوگا آپ کے لیے. بہت سے لوگ تو بہت سفر کرتے ہیں نا، زمین پہ ہر جگہ رو رہی ہوگی اس کے لیے، ہر جگہ. ہم کتنا آتے ہیں کام سے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، صبح لوکل ہی اب کتنا سفر ہم کرتے رہتے ہیں، ہر جگہ بار بار ہمیں رو رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی. تو اللہ کے سوال پہ اللہ انٹرفیئر کرے گا کہ کیا ہو گیا تمہیں، تم کیوں روتے ہو؟ تو وہ جواب دے گی، پوری کائنات جواب دے گی جہاں سے گزرتا تھا. وہ کیسے انسان ہوگا بتائیں، ایسے انسان بنو. کون ہوگا؟ اس کے لیے وہ کہیں گے کہ اللہ اس کا تو بڑا ہی آسان ہے ہمارے پر. سمندر کہہ رہا ہے، سمندر کی مچھلیاں کہہ رہی ہیں کہ اس کا تو بہت ہی آسان ہے ہمارے پہ. درخت کہہ رہے ہیں، سبزہ کہہ رہے ہیں، پتے کہہ رہے ہیں. پتہ ہے پہاڑ، یہ آپ جو جہاز اڑتے ہیں آپ دیکھتے ہیں جو بادل ہوتے ہیں ان سے اوپر جاتے ہیں نا، بادلوں کو چیرتے ہو بادل، بجلی چمکتی ہوئی. کبھی دیکھو آپ نے بجلی چمکی ہے کبھی؟ آپ جو جہاز میں بیٹھے میرے ساتھ تو ہوئے، سب پھر گواہی دیتے ہیں انسان کو، روتے ہیں. صحیح رو رہے ہیں وہ لوگ. ان کا رونا یہ نہیں کہ یہیں ختم ہو گیا بھائی دنیا میں لوگ 4 دن ختم، نہیں، وہ تو قیامت تک کے لیے فائدہ مند ان کا رونا ہوگا. اس انسان کے لیے جو جس کے لیے روئیں گے، ایسا انسان بنو. اس کا تو بڑا احسان ہے ہمارا. تمہارے بھی کیا احسان کر دیا اس نے، کیسے احسان کیا؟ اللہ تو سب خبیر و بصیر ہے، سب جانتا ہے. سب کرایا تو اسے نہیں، خود ہی ہے نا یہ سارا کچھ. اس آدمی سے ایسے کام کرائے تو کہتے جی بڑا احسان ہے اس کا. جی کیا احسان ہے؟ کہتے یہ جو ہمارے پاس سے گزرا، سمندر کہتے ہیں، دریا کہتے ہیں، راستے کہتے ہیں، یہ جو ہمارے پاس سے گزرتا تھا تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتا تھا. یہ ہے اللہ کا ذکر. اوشن کہہ رہا ہے کہ جی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتا تھا. اس کا قلب، اس کے لطائف اللہ کے ذکر میں محو تھے. لوگ جہاز اڑ رہا تھا، اس کو جہاز میں کھا پی رہا تھا، سب کچھ ماشاءاللہ کر رہا تھا، لیکن ایک لمحے بھی غافل نہیں تھا تیری یاد سے. ہمیں تو اس نے، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو زندہ کر دیتا تھا، زندہ کر دیا اس نے، ہمیں راحت بخش دی، ہمیں زینت بخش دی، ہمیں حیات دے دی. ہم کیسے بھول جائیں کہ کتنے شاداب ہو جاتے تھے جب وہ شخص ہمارے پاس سے گزرتا تھا، ہماری زندگی بن جاتی تھی. سمندر کہہ رہے ہیں ہم تو ان مانوسوں سے تنگ آ گئے تھے. اب دوسری لوگوں کی بات کر رہے ہیں، جو غافل لوگ گزرتے تھے ہمارے سے، جو عجیب عجیب حرکت سے، جن کے دل مردہ تھے، ان کے اپنے لطائفوں کو پتہ ہی تھا، اندر پتہ ہی تھا ان کی کیا ہے، کچھ تھا ہی زندگی کے اندر ان کے. وہ جب وہ گزرتے تھے تو ہماری تو تباہی مچ جاتی تھی. یہ سب باتیں کر رہی ہے کائنات ایک انسان کی موت پر، ایک انسان کی جانے پر. پوری کائنات جواب دے رہی ہے. یہ روایت پڑھنے اللہ کا اچھا کہتے جی تو زمین آسمان پہ روتے ہیں بہت. آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ روتے ہی نہیں، پھر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس کی مغفرت کی. اللہ تعالیٰ ہر جگہ کامیاب ہے اس کو کر. اور جب تک زمین آسمان، پھر اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جس وقت انسان کے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، اللہ حاضر کرے گا لوگوں کو، تو کتنی چیزیں اس ذکر کرنے والے کی آگے گواہی دینے کو گواہی دیں گے خوشی کے ساتھ کہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ اللہ کا ذکر کرنے والا شخص. تو بھائی ان ذکر کے حلقوں کو معمولی نہ سمجھیں. ہر ذکر کا حلقہ آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ دے دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ آخرت کی چیز. دنیا نہیں، یہاں یہ سوچ کے نہ ہے کہ ہم ذکر میں جا رہے ہیں یار ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں فلاں نہیں ہوا، ہمارے وہ چیز. جو یہ سوچتا ہے وہ تو برباد دنیا میں بھی ہو گیا، آخرت میں ہو گیا. وہ تو ہر جگہ آپ کا ترازو لے کے جاتا ہے تولنے کے لیے کہ اتنا فائدہ ہوا نہیں فائدہ مجھے. خالص اس کا تعلق جو ہے نا، یہ اتنی خالص چیز ہے اللہ کا ذکر کہ خالص اور خالص اس کا تعلق اللہ سے ہے. اس کا دوسری چیزیں تو بہت ہی گھٹیا سوچ ہے یہ سوچنا.
بہت ہی گھٹیا سوچ ہے کہ اس اتنی بڑی چیز کے مقابلے میں اتنی گھٹیا چیزوں کے بارے میں سوچے. یہ چیز نہیں مل رہی فلاں نہیں ہو رہا. بھائی ہر حدیث کو سنا کریں پڑھا کریں. ایک ہلکے کا نقصان نہ کتنا بڑا نقصان ہے انسان کے لیے آپ اس کو سوچ نہیں سکتے. معمولی سے ہم ہلکے کو چھوڑ دیتے ہیں ذکر کے ہلکے. مجھے کچھ آپ دیکھتے نہیں ہیں یا مجھے کوئی آپ سے چاہیے نہیں ہے یا مجھے کوئی لالچ نہیں ہے آپ سے کہ میں آپ کو کھینچ رہا ہوں. میں تو چاہتا ہوں الحمدللہ آپ جنت میں جائیں, اعلیٰ درجے جنت میں جائیں. میں تو خواہش ہے, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب ذکر کرنے والا انتقال کرتا ہے نا, سبحان اللہ, جب کوئی ذاکر انتقال کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک عجیب چیز کی جاتی ہے. کمال ہے. کہتے ہیں ذکر کرنے انتقال کرتا ہے تو اس وقت بہت سخت وقت ہوتا ہے, وہ تو جہاں کنی کا وقت ہوتا ہے, ٹرانسفر کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, موت ہو رہی ہے, تو موت کی کیفیت میں ہوتا ہے. اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے کہ اس آدمی کے سامنے وہ حلقے پیش کیے جاتے ہیں, وہ جماعت پیش جاتی ہے جس کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کیا کرتا تھا اس وقت. سبحان اللہ, وہ سب بھول جاتا ہے کہ وہ اس حلقے میں بیٹھے جہاں ذکر کرتے تھے لوگ, وہ سارے دوست بیٹھے ہیں اس کے, سب جو حلقے میں ذکر کرنے والے لوگ تھے سارے اس خان موجود ہیں, سارے اٹھا کے دیکھ رہے. اور ایک جگہ تو ہے عجیب معاملہ کہ ملک الموت جو ذکر کرنے والا ہے نا, وہ تو اتنی کنسیشن دیتے ہیں نا اس کو, یہ کنسیشن کہوں گا میں لفظ کے لیے, اتنی رعایت دیتے ہیں اس کی جان نکالنے میں, اتنی رعایت کرتا ہے اس شخص سے جان نکالنے میں. کتنا بڑا وقت آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اتنی رعایت کرتے ہیں ملک الموت کہ اس کو تلقین خود کراتے ہیں اللہ کا ذکر, تلقین خود کراتے ہیں ذکر, کلمہ پڑھاتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں کلمہ پڑھنے میں. کتنی بڑی کنسیشن ہے. اور شیاطین دو آتے ہیں نا, اس شیاطین بھی آتے ہیں, وہ سب پورے حملے کے ساتھ تخت شیطان در موت ہے نا, دعا ہے کتنی بڑی. حجت ایمان کہ حجت ایمان مانگو اس وقت اللہ سے, اور ایسی چیز پناہ مانگو کہ شیطان اس کو غلبہ نہ ڈال دیں تمہارے دماغوں پر. بہت بڑا وقت ہے. باقاعدہ بیٹھ جاتا ہے آگے شیطان پورے گروپ کے ساتھ, پورا زور لگاتا ہے وہ. یہ مشاہدے کی باتیں کر رہا ہوں, جن لوگوں سے میں نے باتیں ہوئی ہیں وہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ تو حدیثیں ہیں نا, تو کبھی انسان آبزرو بھی کرتے ہیں چیزوں کو. پہلی بات بھی میں نے بتائی وہ بھی بالکل آبزرو کی ہے کہ وہ صاحب باقاعدہ انہوں نے بلانا شروع کر دیا. بالکل مار کے موت پڑے تھے, ایک دم اٹھے وہی شروع کر دیا انہیں, آپ ادھر بیٹھے ہیں, آپ ادھر آئے, آپ دیر سے کیوں آ رہے, یہ کیوں آ رہے, کدھر سے آگے کون آگے, لوگ حیران ہو رہے ہیں. بیٹا وہ فون پہ انتقال کر لیا. تو سچ ہے بھائی, حدیث بتایا کہ پھر حلقوں کو پیش کر دیا جاتا ہے ذکر کے, جہاں آپ جاتے تھے بیٹھتے تھے, تو ساری سوسائٹی بیٹھی آپ سارے, تو کتنا سکون ہو جائے گا اس کو مجھے آپ بتائیں. کہ جب حسن اللہ بھی پڑھا جا رہا ہوگا اور آپ کا انتقال بھی ہو رہا ہوگا ماشاء اللہ, اور پوری جماعت پڑھ رہی ہے بیٹھ کے آپ کے سامنے. چھوڑنا چاہیے حلقہ, مجھے بتایا کتنی بڑی محرومی اور نفس کا دھوکہ اور شیطانی دھوکہ ہے یہ کہ ہم ایسی ایسی جگہوں کو چھوڑ کر, ایسی مجلسوں کو چھوڑ کر ہم دنیا کی زندگی مست